سر پیپلز پارٹی آج بڑا انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں جو جلسہ کیا وہاں پہ مخاطب مخطوب جو تھے ان کے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ آزاد امیدوار جو جیتیں گے وہ میں ساتھ ملا کے یقیناً اشارہ پی ٹی آئی کے آزاد جیتنے والے امیدواروں کی طرف ہے حکومت بناؤں گا. اور خان صاحب ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ میں پولیٹیکل اس کی فردرنس کے لیے پروسیس کی بات چیت کرنے کو تیار ہوں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی سنس بلاول صاحب اب اس وقت بہت ٹف سٹینڈ اگینسٹ پی ایم ایل این لے رہے ہیں, ممکن ہے؟ اور یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو جو آپ جیتیں گے آپ میں سے ان کو ساتھ ملا لوں گا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پہلے تو میری یہ توقع ہے, امید ہے اور دعا بھی کہ 8 فروری کا الیکشن اپنے وقت پہ ہو اور پرامن طریقے سے ہو جائے, تاکہ خدا کر کے یہ ایک مرحلہ تو خیر سے طے ہو. تمام جماعتوں کو حق ہونا چاہیے اپنا بیانیہ اور اپنا الیکشن مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھنے کا. تو بلاول صاحب آئے ہیں لاہور میں, انہوں نے, میں سمجھتا ہوں ان کو رائٹ ہے اپنی بات کرنے کا. باقی جن کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے میں اپنی جماعت کی بات کر لوں جو آپ کے پروگرام میں اس کا اجمالی ذکر بھی ہوا. بالکل تحریک انصاف کو مسئلے مسائل ہیں. اس وقت کل ہمارا جو ورچوئل جلسہ تھا ایک بار پھر اس میں مسئلے پیدا ہوئے اور آپ نے خود اس کا بیان کیا کہ ورچوئل جلسہ کرنے نہیں دیا گیا. میں سمجھتا ہوں جتنا اس الیکشن کو انعقاد سے پہلے متنازع بنا دیا گیا ہے, بہتر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس پہ کوئی مثبت اور اسٹرانگ موقف اپنائے اور انشور کرے کہ جتنے دن رہ گئے ہیں 16, 17, 18 دن. کون سر الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ تحریک انصاف کو کام کرنے دیا جائے. جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے, آپ نے بات کی, اس پروگرام میں ذکر ہوا, تو بلاول صاحب کو اگر اپنے لیے اب تحریک انصاف کے ورکر کی اور ووٹ بینک کی ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وزیر خارجہ رہے, سندھ میں حکومت رہی, مرکز میں بھی اسپیکر ان کے تھے, وزیر خارجہ وہ خود تھے اور بھی ان کے لوگ وزارتوں میں تھے. آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہ بے نظیر صاحبہ جو وہ لاہور میں لینڈ کری تھی تو اس زمانے میں لاکھوں لوگ ان کو ویلکم کرنے نکلے تھے, اور آج بلاول صاحب کو, ان کے برخوردار کو تحریک انصاف کے ووٹ بینک کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو عمران خان کو پڑے گا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم ان سے بات چیت کی کوئی ہے؟ کس بیسس کے اوپر وہ کہتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پوسٹ الیکشن سینیریو میں وہ آپ کے ساتھ مل کے کوئی ارینجمنٹ کریں. دیکھیں, ان کی جماعت کا اپنا ایک نظریہ ہے اور اس پہ انہوں نے سیاست کی ہے. خان صاحب 50 سال میں جو انہوں نے ملک کو دیا ہے آپ کو سب کو پتہ ہے. کراچی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں, میں خود کراچی میں کمپین کر چکا ہوں. کراچی میں اس وقت آپ روڈ پہ نہ گاڑی میں جا سکتے ہیں, سیکیورٹی سچویشن آپ وہاں دیکھ رہے ہیں, وہاں صاف پینے کا پانی تک میسر نہیں, ابھی تک پراپر ماس ٹرانزٹ نہیں دے سکے, اور باقی سندھ کی تو حالت ہی آپ کے سامنے ہے. چلیں وہ تو ٹھیک ہے خان صاحب, ویسے آپ کی پارٹی تیار ہو سکتی ہے ان سے بات کرنے کے لیے؟ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں تو 19 ماہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کوئی ولنگنس ہو سکتی ہے, کچھ چانسز ہیں اس طرح کے؟ دیکھیں, آزاد شفاف الیکشن کے نقطے پہ ہم نے سب سے بات کرنے پہ حامی بڑھی تھی. باقی پوسٹ جب پری الیکشن الائنس اور پیپلز پارٹی سے, تو کرپشن کے خلاف جنگ زرداری صاحب کے سنگ, یہ تو بڑا عجیب سا موقف ہوگا. میں نہیں سمجھتا کوئی پوسٹ الیکشن الائنس پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کوئی, میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا امکان ہے. ایک چیز چھوٹی سی بس فرما دیجیے گا, میں قاضی صاحب سے بھی پوچھنا ہے, آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی کہہ رہے تھے نا ابھی کہ وہ ان کو چاہیے کہ 15-16 دن میں کروا دیں, واقعی آپ کو ان سے ایسی کوئی امید ہے ابھی تک؟ یار الیکشن میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کر رہا ہے, اب الیکشن کمیشن آف ہندوستان سے تو ہم نہیں کہہ سکتے. اپنی الیکشن کمیشن سے کہیں گے, چاہے ماہ سے پہلی ہو پھر بھی ماہ ہی ہوتی ہے, تو پہلی ماہ سے بندہ پھر مجبور ہو کے اسی کو بات کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ہمارا الیکشن کمیشن ہے, تو وہ امید ہے کہ وہ اتمام حجت کے طور پر اتمام حجت. اچھا, یہ وہ ایک آخری چیز, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں, مجھے پتا ہے آپ نے جانا بھی ہے, وقت آپ کے پاس کم تھا. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ سائفر والا معاملہ, ابو اعظم خان صاحب کا بیان, وہ کیس تھوڑا ویک ہوتا نظر آتا ہے, اس کے علاوہ باقی بھی جو سارے کیسز ہیں ضمانت تو اس کے اندر مل ہی سکتی ہے, اور عمران خان صاحب نے آج بھی وہ کل بلکہ
گفتگو جو کی ہے وہاں پہ صحافیوں سے، انہوں نے کہا کہ اگر میں الیکشن سے 3-4 دن پہلے بھی باہر آ گیا تو میں ملک کا سب سے بڑا جلسہ کر کے دکھاؤں گا. کیا امید ہے آپ کو اس حوالے سے؟ پاسبلٹی آپ کی مطلب امیجنیشن کے اندر، ظاہر دل تو آپ کا کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ باہر آ جائیں یا پھر فیصلہ ہے کہ نہیں؟ ماضی میں بھی بڑے لیڈران کو سیاسی بنیادوں پہ جیلوں میں زندانوں میں رکھنا غلط تھا. جن لوگوں نے میاں صاحب کو رکھا یا اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ کو رکھا وہ غلط تھا، اور اب بھی جو عمران خان کو رکھ رہے ہیں وہ غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ عوام کے سامنے ہوں، اپنا مینیفیسٹو رکھیں. خان صاحب کو بالکل باہر آنا چاہیے. امید ہے کہ وہ باہر آئیں، اور کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر کا خاتمہ جو ہے سیاسی طور پہ آپ کر سکتے ہیں. جیلوں میں رکھ کے کسی سیاسی لیڈر کو آپ سیاسی شکست نہیں دے سکتے. سیاسی لیڈر اور سیاسی جماعتوں کو شکست دینے کا اختیار صرف عوام کو ہے. جب عوام ووٹ نہیں دیتے، آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی حالت آج کیا ہے. کہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو کراچی، سندھ، خیبر پختونخوا، لاہور سب جگہ سے جیتتی تھی. آج بلاول صاحب کو تحریک انصاف کے ووٹر سے ووٹ مانگنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو یہ ہے عوام کا احتساب. سعید قاضی صاحب، پاسبلٹی ہے جیسے وہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بھٹو کو، بے نظیر کو، ایون نواز شریف کو جیل میں رکھا وہ غلط کیا، عمران خان کو بھی جو رکھ رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. پاسبلٹی آپ کو لگتا ہے ایک فیصلہ، مطلب کیونکہ ہم نے دیکھا ہے عدالت کہتی ہے کہ اوپن ٹرائل کریں، نہیں مانا جاتا آگے سے معاملہ، پھر اس کے بعد اب یہ باقی جو کیسز ہیں وہ ضمانت تو ہو سکتی ہے اس میں یا نہیں ہو سکتی؟ فیصلہ ہے. دیکھیں، میں اس بارے میں تو کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تو یہ معاملہ ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہیں پہ ہی امتحان جو ہے پاس کرنے جاتی ہے، اور جو فیل ہوتا ہے اس پہ بغلیں بجاتی ہے کہ انہوں پھاڑ لو. اچھا، پھر جب ہم آرگیومنٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اسی بھی تو پھڑے گئے ساں، آج تسی پھڑے گئے ہو. تو یہ جب تک ایٹیٹیوڈ آپ کا رہے گا اور آپ عوام اور آپ ایک اشرافیہ کی خدمت پہ لگے رہیں گے. دیکھیں نا، آپ مطلب مثال یہ کہتے ہیں جی یہ کریں، کیا کریں جی، یہ اپنا مساق معیشت کریں. کیا مساق معیشت کریں کہ جناب ایک بندہ یا ایک ممبر پارلیمنٹ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائے گا؟ اور کی کرنا ہے تسی؟ مطلب سر اس کا یہ ہے کہ مشکل فیصلے لے لیں، مشکل بیٹھ کے پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں. مشکل فیصلہ میں نے قمرالزمان قاہرہ صاحب سے کہا، وہ تشریف لائے پروگرام میں نے کہا حضور کم از کم اردو کی گرامر ٹھیک کر لیں. مشکل فیصلہ نہیں، آسان فیصلہ ہے کہ غریب آدمی کو ٹیکس لگا دو، آپ لگائیں، ہم آپ کو روک نہیں سکتے. مگر یہ مشکل نہیں، آسان فیصلہ ہے. پاکستان کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 93% جو پیسہ ہے وہ عوام سے آپ لیتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے. منشور کیڑا منشور؟ آئی ایم ایف کے کہے بغیر آپ یہ ساگ ڈار، یہ طارق عزیز، یہ سارا بات وہ لمبی ہو جائے گی سر، لیکن وہ پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہے انیشیٹو آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا. پاور میں آنے کے لیے امریکہ میں آئی ایم ایف، ورلڈ میں اور یورپ لابینگ کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں منشور بنائیں گے. تو پلیز فار ہیون سیک، آپ ایک ٹیکس بھی ڈرا نہیں کر سکتے آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر، ایک ٹیکس لگا نہیں سکتے. وہ منشور تو دکھائیں جو عرفان صدیقی صاحب ابھی تک بنا رہے ہیں. کٹھے نہیں بیٹھنا چاہیے. اور میں کٹھے، یار بیٹھ جاؤ کٹھے. اچھا ٹھیک. یہ میں ایک آخری فکرہ، اس ملک کو لوٹ مار کرنے کے لیے ایک ہی طبقہ ہے اور یہ سارے اس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، بلا وجہ لڑتے رہتے ہیں. آپ اس میں بیٹھیں، جو آپ کا اتحاد ہے ہمیں ہماری لوٹ مار کرنے کا وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. تو اس لیے یہ مساق جمہوریت ہے، یہ ہمارے ساتھ فراڈ نہ کریں. پاور میں آنے کے لیے دو خانوادے ہیں، یہاں اولیگارکی ہے، بیچ میں عمران پتہ نہیں ایک ایبریشن آ گیا بیچ میں. عمران خان ایک ایبریشن تھا، وہ آگے ان کو اے کدھر برداندہ ہوئے اینو پڑھو. تو یہ ہوا یہاں پہ. باقی خان خسرو بختیار پہ 100 ارب کا اس پہ کیس تھا. مجھے یہ بتائیں، اب جو حماد اظہر صاحب، نہیں حماد اظہر صاحب اپنی فاؤنڈری چلائیں گے یا میری معیشت چلائیں گے؟ یہی تو گلہ میں میاں نواز شریف سے تھا کہ آپ اپنی امپائر چلائیں گے یا ہماری امپائر چلائیں گے، یا خاقان عباسی صاحب پی آئی اے چلائیں گے یا اپنی چلائیں گے. یار بزنس کوئی نہ کرے تو بزنس کر لینا، یہ پیشہ چھوڑ دے، اس کو دکانداری نہ بنائیں، جا کے اپنی کریانے کی دکان پہ بیٹھیں. ٹھیک ہو گیا.